تو بھائیو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع، اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے، اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گی. پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربیع الاول کی، تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا، اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے. ادروائز جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر، ان کتابوں کے اندر جو صحیح سند کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین رحمہم اللہ پر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ٹائنیس ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ، جو 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جو اہل سنت میں متفقن علیہ ثقہ جو ہیں محدث ہیں، امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البہیکی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 458 ہجری. آج سے تقریباً سمجھیں 1000 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس میں سند کے ساتھ حدیثیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جمع فرمائے، جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 3286 ہے. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے، اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے. مثلا اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے. تیسرا چیپٹر ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے. چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان نشانیوں کا بیان. اور پھر یوں ہی چیپٹرز چلتے ہیں، اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے، 200 احادیث پر مشتمل، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں. 200 احادیث اس آخری چیپٹر کے اندر موجود ہیں. تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ ربیع الاول. اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو وہی جو دلائل النبوہ ہے امام بہیکی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی، اس چیپٹر کے اندر پہلی 2 حدیثیں امام بہیکی رحمت اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب الصیام چیپٹر میں 2750 نمبر حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل النبوہ کی پہلی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے. اب یہاں ٹائم نہیں، میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا، جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تو سن لیا، سوموار والے دن نازل ہوئی، آپ کی پیدائش بھی سوموار والے دن ہوئی، اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی. اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے ہیں. اس کے بعد دلائل النبوہ میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی، اس میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 4 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق محمد بن اسحاق تابعی رحمت اللہ علیہ
जो अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल तक वजू करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 82 साल तक जिंदा रहे और 93 हिजरी के अंदर वफात पाई। उनके शागिर्द मोहम्मद बिन इसहाक ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन आमुल फील वाले साल चांद के महीना रबीउल अव्वल उसकी 12वीं रात को पैदा हुए। यह सही सनद के साथ कौल मौजूद है इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह का, और रबीउल अव्वल का महीना भी इसमें, सारी चीजें बीच में क्लियर कर दी उन्होंने। और यही कौल सही सनद के साथ इससे बहुत पहले जो सीरत की पहली किताब लिखी गई है सीरत इब्न हिशाम, उसमें भी सही सनद के साथ यह कौल मौजूद है। अब बाज लोग, सीरत इब्न हिशाम का हवाला है सफा 158 जिल्द 1, बाज लोग इसमें यह कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि यह तो ताबई का कौल है, तो ताबई का कौल हुज्जत नहीं होता जब तक कि किताब सुन्नत और सहाबी का कौल जो है ना लिया जाए। तो यह बात याद रखें, यह दुनिया का कोई फार्मूला नहीं है ऐसा। असल चीज यह है कि अगर किसी ताबई का कौल किताब सुन्नत इजमा और सहाबा के अकवाल से टकरा जाए फिर तो एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर ना टकराए फिर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का। और यह तो हो गया इसका इल्मी जवाब। और एक है फकी, जिसको कहते हैं इल्जामी जवाब। वो ये है कि दुनिया की किसी हदीस की किताब में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी से, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक ताबी से यह बात साबित है कि मूछें साफ की जाए। यह पहला बंदा जो उम्मत के अंदर जिसको कोट किया जाता है वो तबा ताबी है, सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह। अब जो लोग मूछें साफ करते हैं वो दलील पकड़ रहे हैं जी वो तबा ताबी हैं जी, वो बेहतरीन जमाने में, हम आपके साथ हैं, लेकिन फार्मूला फिर एक ही रखें। हम आपको ताबी का कौल बता रहे हैं और आप अमल कर रहे हैं तबा ताबी पे। अब यहां वो मामला कहां गया जी, सुन्नत तो है मूछें पस करना, हम तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह साफ करते, जायज समझते हैं इसको लेकिन नहीं करते। दाढ़ी को मुट्ठी के बाद कटाना जायज समझते हैं, साहबा का इजमा है, खुद नहीं कटवाते। मसला अपनी जगह मौजूद है। तो ये ताबी का कौल है, ये हुज्जत है। इसके अलावा अगर कोई हमें कह दिया, अब शिबली नुमानी ने लिखा है 9 रबीउल अव्वल, और इमाम हमजा बरेलवी साहब ने फतावा रिजविया में लिखा है 8 रबीउल अव्वल पैदाइश का दिन, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियतुत तालिबीन में 10 मुहर्रम लिख दिया है पैदाइश का दिन। अब हम इनको माने या हदीस की किताबों को माने? इन तारीख की किताबों को मान के पहले ही तो दीन का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। हदीस की किताबों के ऊपर बुनियाद रखें, किताब और सुन्नत, इन चीजों को हम फॉलो करें। और यहां मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज से तकरीबन 7-8 साल पहले एक लेक्चर दिया था, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। हिंदुओं में, उनके रिलीजन में और इस्लाम में जो सिमिलैरिटीज हैं, यकसानियत वाली चीजें हैं, वो उसने पॉइंट आउट की थी। उनमें से एक हैरान कुन चीज जो हिंदुओं की एक मोतबर किताब जो है जिसको वो कहते हैं कल की पुराना, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 15 तक। अब ये जो चीजें हैं, ये मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ करे, उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए, उन्होंने काफी हद तक इस पे बड़ी बहस की थी कि ये सुहूफ इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्लें हैं जो हिंदुओं के पास किताबें हैं। द लॉस्ट ट्राइब ऑफ इसराइल, जो इसराइल के कबीले गुम गए थे उनमें से एक। इसीलिए आप देखें ये ब्राह्मण का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्ल है। इसी तरीके से ये अपने मुर्दे को जला देते हैं, जैसा कि कुरान पाक में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जला दिया था जिसको खुदा बना लिया गया था। तो काफी सिमिलैरिटीज इनकी बनी इसराइल के साथ मिलती हैं। और उनके अपने पंडितों का भी यह कहना है कि ये किताबें 4000 साल पुरानी हैं, यानी इस्लाम के जो आखिरी दाई हैं इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे भी तकरीबन समझे 2500 साल पहले की। तो उसके अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां मौजूद हैं। कल की पुराना किताब का नाम और चैप्टर नंबर 2 और उसकी वर्स नंबर 4 से लेकर 15 तक, वो मैं आपको सिर्फ उसका खुलासा बता देता हूं कि आखिरी जो नबी आएंगे उनके बारे में पेशन गोई लिखी है कि वो मक्के के सरदार के घर पैदा होंगे। और हमें पता है कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो मक्के के सरदार थे। दूसरी, उस
کتاب کے اندر یہ پیشن گوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے، لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں. تیسری پیشن گوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 ساتھی ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلکی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے، اور وہ ہمیں پتہ ہے سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے. غزوہ بدر اور احد میں بھی فرشتے آئے. اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ماندو جو منتھ ہوگا، بہار کا مہینہ، اس کے پہلے ہاف کے 12ویں دن پیدا ہوں گے. پہلے ہاف جو ہوگا اس کا 12واں دن جو ہوگا یعنی 12 ربیع الاول اس کو پیدا ہوں گے. اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے، اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا، یہ بہت بڑی چیز. تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے. اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے. تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجماع ہے. اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے، اور بخاری مسلم کی کتنی احادیث پر گواہ ہے. لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے. تو اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن 12 ربیع الاول سمجھتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں. اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور کہا جاتا ہے جی 12 وفات کا دن ہے، وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی وجہ سے کتنی ایگزیجریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے. تو 12 ربیع الاول وفات کا دن نہیں ہے. اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانیں تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم آ جائے گا. وہ میں چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ 10 ہجری میں فرمایا ہے. اور یوم عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کو، جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا 10 ہجری کے اندر. اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول. اور ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول پہ ہوئی ہے، اور اس پہ احادیث بھی موجود ہے. دلائل النبوہ امام بہقی کی اس کے اندر موجود ہے. لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے، دن کہیں مینشن نہیں ہے. یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا شروع کیا، جی 12 وفات ہے، اس دن تو غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے. یہ ایک لانا معاملہ ہے. کسی کو غیر شرعی حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے، یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے. پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجۃ الوداع کا خطبہ ہے وہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا. اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں. صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث. ایک یہودی سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے کا ہی تو دن تھا، یعنی عید کا دن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور یوم عرفہ کا دن تھا. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا. اور جامع ترمذی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الفضائل چیپٹر میں، کتاب التفسیر چیپٹر میں 3044 نمبر حدیث ہے
کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعے کا دن. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 2 عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری آیت نازل ہوئی، یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید. تو یہاں سے پتا چلا کہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں جمعے کا دن تھا. اب اس کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کے کتاب الاذان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاۃ چیپٹر میں 944 نمبر حدیث. یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے. فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرے شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبوی میں امام کی بائیں جانب تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو. اور پھر اسی دن، یہ سوموار کا دن تھا، انس بن مالک کے الفاظ ہیں، یہ سوموار کا دن تھا، پھر اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ربیع الاول کے اس دن ہوئی ہے، اس تاریخ کو جس دن کے سوموار کا دن تھا. اب آپ اس کو سمجھ لیں. 9 ذی الحجہ جمعے کا دن 10 ہجری میں، ذی الحجہ کے بعد آیا محرم، پھر سفر اور پھر ربیع الاول. 9 ذی الحجہ جمعہ، 10 ذی الحجہ ہفتہ، 11 ذی الحجہ اتوار. اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الاول کے مہینے تک پہنچ جائیں تو 3 مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا، محرم کا اور سفر کا. اب چاند کا مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی. اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسیڈر کر لیں، 4 پاسبل کمبینیشنز بنتی ہیں. 4 کمبینیشنز. پہلی کمبینیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، تینوں مہینے 30 کے. تو تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن. اگر 2 مہینے 30 کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک 29 کا رکھ لیا جائے تو 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن. اگر ایک مہینہ 30 کا اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن. اور اگر تینوں 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن. اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے. کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 2001 کے اندر 5 جون 2001 اور 12 ربیع الاول 1422 ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے. یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہل سنت پاک.com کے اندر. تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا. انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے یہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے. اگر ہم 12 ربیع الاول کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار لازم آئے گا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے. تو اب اس پہ میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے. فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی.